ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور ایک کتے کا واقعہ سنائیں گے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران میں قالین کا ایک سوداگر ہوا کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کے کھانے پینے اور نہانے دھونے کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ بہت کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کر بازار جاتا اور اپنی دکان کھولتا۔ دکان میں سے قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ شام کو گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور پھر دکان پر مصروف رہتا۔ اس کی روزمرہ زندگی کا یہی معمول تھا۔ ایک دن سوداگر دکان بند کر کے مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہنے لگا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فریضہ ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال یہ فرض پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تم سب کی فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہونے لگی اور اس کی بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس میں رکھ دیں کہ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں لا کر رکھ دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ بیٹیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ لڑکیوں نے کہا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گی۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان سے پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر میں کوئی داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنوں دروازے کے پاس جمع ہو گئی اور پوچھا کہ کون ہے؟ باہر کھڑی عورت نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ یہ سن کر عائشہ نے فوراً کہا
کہ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے بابا کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ البتہ خدا ہے جو سب کا ہے، عورت نے باہر سے جواب دیا۔ تو تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی تھی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں کہ جس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، چلو جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہیں تو ابھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر کتنی گندی بو آ رہی ہے، اس کتے سے زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ اصل میں وہ ایک چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے، جن، بھوت اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد گھومتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کرلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چھینک رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر وہ چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے اچھے اچھے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ عائشہ نے کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گی کہ جب تک وہ خود گھر نہ آ جائیں۔ اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اس پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بیوقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں ہی۔ ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں، فرض کرو وہ ہماری سچ مچ کی خالہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازہ کھول دیا اور کہا، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دوں گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی اور بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف۔ وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے جھوٹی خالہ کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے گھر کے اندر پاؤں رکھا
مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بو آ رہی ہے۔ میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی، کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے سے مزے کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں سے ہنستی کھیلتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو، اور اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، چھریوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی طرح ناچنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے اور بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اور چیخنے اور چلانے لگی اور کہنے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی